السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا سبق اور ایک نیا دن۔ اگر اس وقت جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ توجہ سے پڑھیں اور کوشش کریں، مجھے امید ہے بہت جلد آپ بہت اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم پورا قاعدہ توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے اور ہماری منزل قرآن مجید کو آسانی سے پڑھنے والی بہت جلدی پوری ہو جائے گی۔ ویسے میں اس کلاس کے آخر میں حدیث بھی پڑھتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ کلاس ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ تھوڑا سا ہم پیچھے والا سبق ریویژن کریں گے کچھ چیزوں کو، اس کے بعد ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ نیا ریویژن کرنے والی چیزیں جو ہیں حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف جو موٹے کر کے پڑھا جاتے ہیں اور پر پڑھے جاتے ہیں، وہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں کیونکہ پورے قرآن مجید میں یہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ 5 حروف قلقلہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو ہم نے جوڑ کے ایک مجموعہ بنا لیا ہے کیونکہ اس چیز کا مجموعہ اگر یاد کر لیا جائے تو وہ چیز کبھی بھی نہیں بھولتی۔ قطب جد ان کا مجموعہ ہے اور ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے یہ تخطیط جلد آئے گی، اور انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو اتنا اچھا سمجھاؤں گی کہ آپ کبھی بھی قلقلہ کرنا نہیں بھولیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ حروف جو گلے سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ گلے سے نکلنے والے حروف 6 ہیں: ح، خ، عین، غین، ہا، حمزہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ جب ہم نے اس تختی کو پڑھا تھا یہ چیزیں میں نے آپ کو بہت اچھے سے بتا دی تھیں، لیکن میرا کام ہے کہ میں روز آپ کے سامنے ریویژن کروں اور آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں تاکہ قرآن مجید کو ہمارے لیے پڑھنا اور بھی آسان ہو جائے۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا آج عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا۔ یاد رہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عین کو عین ہی پڑھنا ہے، عین نہیں پڑھنا۔ یہ عین زبر آ نہیں ہے، یہ ہے عین زبر آ، کیونکہ یہ حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہے۔ اور یہ اوپر جو اس کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑی زبر کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کھڑی زبر، وہ انشاءاللہ ہم اگلی تختی میں پڑھیں گے۔ ایسے ہوتی ہے کھڑی زبر، تو پڑی زبر کو لمبا نہیں کرتے۔ اگر ہم پڑھیں گے عین زبر آ، با زبر با، سین زبر سا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھنا ہے عین زبر آ، با زبر با، سین زبر سا۔ کیا بنا؟ عباسا۔ عین زبر آ، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا۔ عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدالا۔ 2 لفظوں کو پہلے آپس میں جوڑنا ہے، پھر تیسرے کو اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ عین زبر ع، لام زبر لا، کیا بنا؟ علا۔ قاف 2 زیر قن، کیا بنا؟ علقن۔ عین زبر ع، میم زبر ما، آپ بتائیں کیا بنا؟ عما۔ پھر دال 2 زیر دن، عمادن۔ عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با 2 زبر بن، عینبن۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا۔ پھر ہم نے را کو ایڈ کرنا ہے، را زبر را، کیا بنا؟ غبارا۔ پھر ہم نے تا کو ایڈ کرنا ہے، تا 2 پیش تن، غباراتن۔ ایک دفعہ پھر سن لے، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا 2 پیش تن، غباراتن۔ فا زبر فا، عین زبر ع، فاع، لام زبر لا، فاعل۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، کیا بنا؟ قاتا۔ را زبر را، قاتارا، تا 2 پیش تن، قاتاراتن۔ قاف اور غین حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ہم نے اس چیز کو پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ را جو ہے وہ زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہم نے دونوں را کو پر پڑھا۔ قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را،
قدر. قاف پیش قو رازیر ری کیا بنا قوری حمزہ زبر آ قوری آ. دیکھیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی ہوتے ہیں. اگر یہ توڑ جوڑ پہ ہماری پریکٹس اچھی ہوگی, آپ نے اس سبق کو دہرانا ہے, اچھی طرح پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی. اور میں آپ کو بھی سے خوشخبری دیتی ہوں کہ آپ ضرور قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے. اصل مقصد ہے ہمارا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. یہ پڑھائی جو ہے آپ کے لیے خاص طور پہ مدارس میں ہوتی ہے. عام طور پہ آپ ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے اس طریقے کا قرآن نہیں پڑھا تو آپ کے قرآن کے تلفظ غلط ہونے کی وجہ سے اس کے معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید کو ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کسی ادارے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں. مقصد ہمارا انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں اور قرآن کا پڑھنا تجوید کے ساتھ لازم کر دیں اور تلفظ اپنا ٹھیک کریں. قا زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسا من. کاف زبر کا با زبر با کعبہ دال دو زیر دن کعبہ دن. کاف پشت کو تا پشتو کوتو با دو پیش بن کوتو بن. کاف زبر کا سین زبر سا کیسا با زبر با کیسا با باریک کاف. کاف زبر کا فا زبر فا کیفا کیا آگے کیا ہے را زبر را کیا بنا کیفا را. کاف پشکو فا پشفو کیا بنا کوفو. واو دو زبر ون کوفو ون. لام پشلو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبا دن. لام پشلو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا. تا دو زیر تن لوما زا تن. لام زبر لا ہا زبر ہا کیا بنا لاہا با دو زیر بن لاہا بن. میم زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دن کیا بنا ماسا دن. نون زبر نا خواز خی کیا بنا ناخی. را زبر را ناخی را. تا دو زبر تن کیا بنا ناخی را تن. واو زبر وا جیم زبر جا واجا دال زبر دا واجا دا. واو زبر وا سین زبر سا واسا. قاف زبر قا کیا بنا واسا قا واسا قا. واو زبر وا قا زبر قا وقا. با زبر با وقا با. یاد رہے کہ قاف اور خا ہم نے پر پڑھے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ہم نے را کو بھی پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے. واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا. واو زبر وا ہا زبر ہا واہا. با زبر با کیا بنا واہا با. ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا. تا دو زیر تن ہوما زا تن. ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن. یہ ہا چھاتی سے نکلتا ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے ہو دن. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے لیے ایسی کلاس کا ارینج کروں گی جس میں یہ بچے مجھے سبق سنائیں گے اور میں ان کی غلطیاں نکال کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لفظی غلطی کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیسے درست کیا جائے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان قریب ہمارے پاس آپ بچوں کی ایسی کلاس دیکھیں گے. صرف مجھے ارینج کرنے کی دیر ہے ورنہ ماشاءاللہ میرے پاس بچے آتے ہیں جن کو میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا رہی ہوں. تو میں ایسی کلاس آپ کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ جلد ارینج کروں اور بچے پڑھیں اور میں ان کی غلطیاں نکال کے آپ کو بتاؤں کہ ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں اور کیسے غلطی کرتے ہیں. آج ہماری تختی نمبر 6 کمپلیٹ ہو گئی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھا ہے اور قرآن مجید میں ہم اس کو پھر ڈائریکٹ پڑھتے ہیں. بعض لوگ قرآن مجید کو بھی توڑ جوڑ سے پڑھتے ہیں لیکن اگر ہم پڑھ لیں وہ ٹھیک نہیں ہے. قاعدہ توڑ جوڑ کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم قاعدے کو توڑ جوڑ سے پہلے ہی پڑھ لیں تو ہمارے لیے قرآن مجید پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے 2 لائنیں بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو قرآن مجید میں کیسے پڑھنا ہے. مسدن نخیرتن وجد وساق وقب ولد وهب
ہمزۃ ہدن. آپ بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی مشکلات آتی ہیں قاعدے کو پڑھنے میں، تلفظ کو ادا کرنے میں. انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے. اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے صرف سبق سنانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. آپ ہمیں وائس میسج کر کے، کال پہ مشکل ہو جاتی ہے، وائس میسج کر کے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر میں آپ کو اپنا نمبر دوں گی، آپ وائس میسج میں سبق سنا دیا کریں. میں وائس میسج میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث شریف کی طرف. یاد رہے میں نے بتایا تھا کہ اگر جو شخص حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت امام بخاری کی حدیث میں، حضرت امام مسلم حدیث کی جو 2 بڑی کتابیں ہیں ان میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی خاطر، دین کے کام کی خاطر 40 حدیث زبانی یاد کرے گا اور سنا دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا معاملہ شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ اور علماء یعنی کہ عالموں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. تو انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ 40 حدیثیں ضرور یاد کرنی ہیں. تو حدیث نمبر 1 ہم نے بھی یاد کی ہے، حدیث نمبر 2 کا آدھا حصہ بھی یاد کیا ہے. ہماری کلاس کو تقریباً 9-10 دن ہو گئے ہیں. 9-10 دنوں میں ہم نے ایک حدیث اور ایک آدھی حدیث یاد کی ہے. آج ہم باقی آدھی حدیث یاد کریں گے، لیکن پچھلی حدیث کو ہم دہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات. بے شک سارے عمل نیت سے ہیں. اگر اس کو با محاورہ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ دیکھیں اس میں بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے. حدیث نمبر 2 حق المسلمی علی المسلمی خمس رد السلام وعیادت المریض. ٹھیک ہے، اتنی آپ کو یاد ہوگی. پھر سن لیں آپ. حق المسلمی علی المسلمی خمس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی سلام کا جواب دینا، وعیادت المریضی مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز جنازے کے پیچھے جانا یعنی کہ جنازہ پڑھنا، واجابت الدعوتی اس کی دعوت قبول کرنا یعنی اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا یعنی کہ جب کوئی انسان چھینک مارتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ. اور جو چھینک سن رہا ہے، چھینک الحمدللہ کہنا سن رہا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. تو یہ ہے وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جس میں جو 5 حقوق بتائے گئے ہیں وہ مسلمان کے بارے میں بتائے گئے ہیں. ویسی جتنی حدیثیں ہم نے زیادہ پڑھی ہیں اس میں انسانوں کے حقوق کا بہت ذکر ہے. تو اب جو حدیثیں ہم پڑھیں گے اس میں بھی انسان کو اپنی عملی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے قاعدے قوانین معلوم ہو جائیں گے، جس سے زندگی گزارنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ پاک کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. تو ہم حدیث کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں دوبارہ سے. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ جنازے کے ساتھ جانا، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. اگر آپ چاہیں تو یہ حدیث کی کتاب آپ خرید بھی سکتے ہیں. یہ آسان نماز کی کتاب ہے، اس میں 40 حدیث ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں، نہیں تو آپ میرے اس کلاس کے ٹائم میں اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر حدیث کو ہم ہر کلاس میں 3 سے 4 دفعہ پڑھتے ہیں. اب پوری حدیث ہم پڑھتے ہیں. حق المسلمی علی المسلمی خمس مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی سلام کا جواب دینا یعنی کہ وعلیکم السلام کہنا، وعیادت المریضی مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا، واجابت الدعوتی اس کی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. اب ہم آتے ہیں نماز کی سبق کی طرف. ہم نے نماز بھی شروع کی تھی. نماز اپنی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر لینا چاہیے.
کیونکہ ہماری نماز میں بھی کافی ساری غلطیاں ہوتی ہیں ہمارا تلفظ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. تو میرا مقصد نماز شروع کرانے کا بھی یہی ہے کہ نماز میں بھی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں اور اس نماز کو زبانی یاد کریں. تکبیر کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب مرد نماز کا ارادہ کرتے ہیں وہ تکبیر اپنے کانوں کے لو تک دونوں ہاتھوں کو لے کے جاتے ہیں، اور عورتیں جب تکبیر کرتی ہیں کسی نماز کو ابتدا کرتی ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میں اب ایسے کوشش کرتی ہوں جیسے میں پڑھا رہی ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. بعض لوگ کہتے ہیں وتعالی جدک، نہیں، وتعالی جدک. یہ دیکھیں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تعوذ بھی نہیں پڑھنا نماز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی سبق میں ایک دن میں زیادہ اس لیے نہیں پڑھاتی تاکہ جو ہم پڑھیں ساتھ ساتھ ہم اسے یاد بھی کریں. دیکھیں آپ کے ہاتھ سے کلاسز جا رہی ہیں، آپ پڑھیں، ساتھ سیکھیں اور اس کے بعد آپ آگے بے شک جانے دیں. اس کو ادھر پھر دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو کچھ چیزیں میں نے سمجھائی ہیں اور وہ یہی سمجھائی ہیں کہ قرآن مجید کو درست کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے. اپنے قرآن مجید کو درست کریں، اپنی لفظی غلطیاں ٹھیک کریں اور قواعد سیکھیں، تجوید سیکھیں، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا حق ادا کریں. آپ نے کبھی عربی قراء کا تلفظ سنا ہوگا، وہ بہت خوبصورت تلفظ سے پڑھتے ہیں، اصل میں ان کی زبان بھی عربی ہے، تو ان سے بہترین کون پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اس کلاس کو جوائن کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں گے اور آپ کا تلفظ بھی بالکل عرب کے لوگوں کی طرح ہو جائے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.